کہ بھائیو دیکھو خود سنبھلنا چاہتے ہو اکیلے نہیں سنبھل پاتے. آپ کو پتا ہے ایمان کے سفر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی جس کی طرف سے بہت سارے لوگ غافل ہیں. اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. اس آیت کی تفصیل میں گئے بغیر جو نقطہ صرف بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ مومن کا دوست ہے. ہم ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر ہی ہمارے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. ایک دوسرے سے مل کر ہی ایمان کا سفر طے ہوتا ہے. ہم اللہ کے اچھے بندے بننے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اچھے بھائی بنے اپنے مسلمان بھائی کے. آپ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ حقیقت کہ آپ اور میں اللہ کے اچھے مثالی بندے بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے بھائی کے لیے اچھا بھائی بننا پڑے گا. یہ حقیقت اللہ کے نبی نے کتنے پیارے انداز میں کہی. آپ نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. تم لوگ اللہ کے بندے بنو, آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. اللہ کے بندے بھی پورے نہیں بن سکتے اگر اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی ہم نے نہیں بنایا. ہم اپنے آپ کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہمیں ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر ساتھ چلنا پڑے گا. دیکھو بھائیو ایک بات یاد رکھو, ہمارے ساتھ نفس ہے, ہمارے سامنے دنیا کی رنگینیاں ہیں, ہمارے سامنے شیطان ہے. اور میں اپنی آپ مثال رکھ کر دیتا ہوں کہ کبھی میں اپنی خواہشات سے ہار جاتا ہوں, کبھی میں ان دنیا کی رنگینیوں سے ہار جاتا ہوں اور کبھی میں شیطان کے مکر و فریب میں آ جاتا ہوں. ایسے موقع پہ میری مثال ڈوبتے انسان کی ہوتی ہے. میں ڈوبتا انسان ہوں. ایسے موقع پہ مجھے ضرورت ہوتی ہے کہ میرا اپنا کوئی ایمانی بھائی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر کھینچ لے, میرے نفس کی غلامی سے مجھے باہر کھینچ لے, مجھے شیطان کی غلامی سے باہر کھینچ لے, مجھے دنیا کے فتنوں سے باہر کھینچ لے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے اور جب تک ایمان کا سفر ساتھ مل کر طے کرنے کا سلیقہ ہم آپس میں نہیں سیکھیں گے یقین مانے ہم اچھے بندے نہیں بن سکتے, اچھے امتی نہیں بن سکتے, اچھے مسلمان نہیں بن سکتے. اور اگر بات دوسروں تک پیغام پہنچانے کی ہے آپس میں تعاون کے بغیر, آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بنے بغیر ہم اور آپ اس ذمہ داری کو نبھا نہیں سکتے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں بھائیو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایمان لے آنے کے بعد جب پورے جزیرۃ العرب میں توحید عام ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب. آج شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب کے لوگ اس کی پرستش کریں گے. توحید اس قدر زیادہ عام ہے, توحید کا پیغام اس قدر زیادہ عام ہو چکا ہے کہ اب شیطان بھی مایوس ہو گیا ہے کہ اب ان کو دوبارہ بت پرستی کی طرف, میری عبادت کی طرف لانا ممکن نہیں ہے. تو اب شیطان کیا کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ولیکن فی التحریش بینہم, لیکن شیطان سست ہو کر مایوس ہو کر نہیں بیٹھے گا. وہ تمہیں بت پرستی کی طرف نہیں لے جا سکا تو کم از کم تمہیں آپس میں لڑاتا رہے گا. آج یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں, آپ کی شہر سے شروع کرتا ہوں, میری اپنی بستی سے گزرتا ہوں اور پورے اپنے ملک کی حالت کی روشنی میں کہتا ہوں کہ سب نہیں تو اکثر جگہ پہ یہ صورت حال ہے کہ اہل حدیث حضرات کتاب و سنت کی تعلیمات والے باقی کی بات بعد میں, ہم اپنے گھر کی بات اپنے گھر میں کریں. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ خود کو سدھارنے دنیا کو سنوارنے والے آپس میں اس قدر مشغول ہیں کہ نہ اپنی فکر ہے نہ زمانے کی فکر ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں, کبھی اس کی غلطی ہے کبھی اس کی غلطی ہے, کبھی فلاں کا قصور ہے کبھی فلاں کا قصور ہے. اس چیز نے یہ حالت پیدا کی ہے تھوڑے سے ہیں 3 حصوں میں بٹیں, 4 حصوں میں بٹیں, 5 حصوں میں بٹیں. ایسے تو دنیا کی تاریکی میں اور آپ نہیں مٹا سکتے. یاد رکھو بھائیو, اقبال نے ایک بات بڑی پیاری کہی ہے. اقبال کے اس شعر کو اگر ہم سمجھے نا تو اتنی پیاری مثال میں اقبال نے سمجھایا, کہا ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں, ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ رات تاریک ہے, اندھیرا ہے چاروں طرف, لیکن پورا آسمان کھلا ہوا ہے. کھلے آسمان میں ٹمٹماتے آپ کو ستارے نظر آتے ہیں. یہ ستارے تھوڑی بہت روشنی بھی دیتے ہیں,
دیکھنے میں اچھے بھی لگتے ہیں, ان کی چمک اچھی لگتی ہے, کوئی بھی ان کو ناپسند نہیں کرتا, سب ان کو پسند کرتے ہیں. لیکن یہ ستارے اپنی اپنی جگہ ہو کر کیا یہ پورے کے پورے رات کو دن میں بدلتے ہیں؟ یہ رات کو دن میں بدلتے ہیں؟ نہیں بدلتے ہیں. اگر یہ ستارے پورے آپس میں مل کر ایک سورج کی شکل اختیار کر لیں تو کیا رات باقی رہے گی یا دن میں بدل جائے گی؟ بھائیو, ہم بکھرے ہوئے ستارے ہیں. اپنی جگہ پہ آپ ہیرے ہیں, اپنی جگہ پہ آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن آپ اپنی جگہ اکیلے رہ کر اس قوم کی تاریکیوں کا علاج نہیں کر سکتے. آپ کو ملنا پڑے گا, جڑنا پڑے گا, ایک دوسرے کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور ایک بات یاد رکھو, لوگ کہتے ہیں اتحاد کی بات, اتحاد کے بارے میں سب سے بڑا سبق یہ یاد رکھنا چاہیے, اتحاد کی ضرورت اسی وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے جب اختلاف کی کوئی بات ہو. جب اختلاف کی کوئی بات نہ ہو تو ویسے ہی سب ایک ہیں. جب اختلاف کی بنیادیں ہوتی ہیں, ان بنیادوں کو ان کی حیثیت میں رکھنا, ان کے دائرے میں رکھنا, آپس میں جڑ کر کام کرنے سے نہ اتحاد ہوتا ہے. ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی اختلاف نہ رکھیں. نہیں, اختلاف ہوگا, لیکن قرآن و سنت نے جس اختلاف کو جو درجہ دیا ہے اس درجے میں رکھیں. اگر ہم اور آپ کتاب و سنت کے نام لیوا ہیں, ہمارے درمیان جو اختلاف ہوگا وہ دین کا تو نہیں ہوگا نا, یا اگر دین کی بنیاد پر بھی ہوگا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا کہ کتاب و سنت کی دعوت کے معاملے میں ہم سمجھوتا کر کے خاموش بیٹھ جائیں. کون سا ایسا مسئلہ ہے آپ کے درمیان جو اہل علم کے ساتھ بیٹھیں گے تو حل نہیں ہوگا؟ یہ اہل علم آپ کے اپنے علاقے کے الحمدللہ جہاں دیدہ علم والے سب ہیں, بیٹھو بٹھا کر بات کرو. دنیا کا کون سا اختلاف ہے جو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ یاد رکھو بھائیو, اگر طرفین کسی مسئلے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو, دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ختم ہو سکتا ہے. اور اگر ہٹ دھرمی کی بات ہو کہ میری چلنی چاہیے تو وہ اختلاف ختم نہیں ہوتا, چاہے کوئی اس اختلاف کو ختم کرنے کی بات کرے. اور یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ میری سمجھ میں آئی ہوئی بات یا میری اپنی مرضی کے مطابق ایک بات کو میں ایسے پکڑ کے بیٹھا رہوں کہ پوری جماعت کا شیرازہ بکھرا رہے, کام نہ ہو. نوجوان ہمارے ہاتھ کے, ہمارے اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے صحیح منہج سے بھٹکتے جا رہے ہیں. ہمارے اپنے نوجوان مختلف قسم کے جو یوٹیوب پر مختلف قسم کے مبلغین ہیں ان کے دعووں کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. اور آج یہ صورتحال ہے, ہم کو دنیا کو سبق پڑھانا تھا, صحیح سبق. دنیا کے دوسرے لوگ ہمیں غلط سبق پڑھا رہے ہیں اور ہمارے نوجوان وہ سبق پڑھ رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ان کا ذمہ دار؟ ہم اور آپ ہی تو ہوں گے. ہم علماء کی حیثیت سے, آپ اس قوم کے نوجوانوں کے سرپرست کی حیثیت سے ہم اور آپ ہی تو ہیں. اگر ہم نے اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنے کی فکر نہیں کی تو پھر بتاؤ کیسے ہمارے اور آپ کے حالات سدھر سکتے ہیں؟ بھائیو, سچ تو یہ ہے کہ آج کی اس گفتگو میں مجھے آپ کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں کہنی تھی, کوئی بڑا علمی مسئلہ واضح نہیں کرنا تھا. صرف ہمارے اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہو رہا ایک سبق یاد دلانا تھا کہ دیکھو, اللہ نے کہا ہے دنیا کے گھاٹے سے, آخرت کے خسارے سے نکلنا چاہتے ہو, خود کو سنبھال کر دنیا کو سنبھالنے والے بن کر زندگی گزارو. اور اس کے لیے جو جو چیز چاہیے, علم چاہیے, عمل کا جذبہ چاہیے, باہمی اتحاد چاہیے, اخوت چاہیے, قربانی چاہیے, ایک دوسرے کی فکر مندی چاہیے, محنت جو چاہیے سب دو, لیکن اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرو. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کے حق میں اور میرے حق میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو, خواتین کو, جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں ان کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بات سمجھ میں آتی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.